چلیے ماہرین کی نظر سے صہیونیت اور غزہ بحران کا ایک تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے اسکالرز کے اس دعوے سے کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے۔ تو نسل کشی ہوتی کیا ہے؟ اقوام متحدہ کے مطابق اس کا مطلب ہے گروہ کو جان بوجھ کر تباہ کرنا ہے۔ اور یہ صرف چند لوگوں کی رائے نہیں ہے، اب اقوام متحدہ کے ماہرین بھی مان رہے ہیں کہ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے؟ ذرائع کے مطابق اس کی جڑیں صہیونیت کے نظریے میں ہیں۔ تو صہیونیت ہے کیا؟ تنقیدی ذرائع سے ایک آبادکار نو آبادیاتی تحریک کہتے ہیں جس نے ایک نسل پرست ریاست بنائی۔ شروع میں صہیونیت کی کئی قسمیں تھیں، لیکن سب میں ایک بات مشترک تھی: مقامی آبادی ایک رکاوٹ تھی۔ خاص طور پر ریویژنسٹ زائنزم کا ماننا تھا کہ کامیابی کے لیے فوجی طاقت یعنی آہنی دیوار ایک ضرورت ہے۔ لیکن ایک نظریہ تشدد کی وجہ کیسے بنتا ہے؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے: ڈی ہیومنائزیشن، یعنی غیر انسانی سمجھنا۔ اور اس کی شروعات اسکولوں سے ہوتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ کتابوں میں فلسطینیوں کو خطرہ یا مجرم بتایا جاتا ہے۔ یہی سوچ پھر حکومتی اہلکاروں کی زبان پر آتی ہے جو فلسطینیوں کو انسانی جانور تک کہتے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسی زبان کا مقصد ہی تشدد کو جائز ٹھہرانا اور اخلاقیات کو ختم کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس نظریے نے زمینی حقیقت یعنی غزہ کی تباہی میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ وہاں تعلیمی نظام کی تباہی اتنی منظم ہے کہ ماہرین اسے اسکالرسائسائڈ کا نام دیتے ہیں۔ غزہ کی تمام یونیورسٹیاں تباہ یا ناکارہ بنا دی گئی ہیں، ایک بھی کام نہیں کر رہی۔ صرف یونیورسٹیاں ہی نہیں، 87% سے زیادہ اسکول بھی اسی طرح تباہ کیے گئے ہیں۔ تعلیم کے علاوہ صحت کا نظام بھی ختم کر دیا گیا ہے، 94% طبی مراکز کو نقصان پہنچائے۔ اور یہ تباہی صرف اداروں تک نہیں رکی، غزہ کی تقریباً 78% عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ عمارتوں کی تباہی کے ساتھ ساتھ بھوک کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس ساری تحقیق اور تجزیے کا خلاصہ کیا ہے؟ ذرائع کے مطابق ایک واضح سلسلہ ہے: نظریہ، پھر غیر انسانی سلوک، اور آخر میں منظم تباہی۔ آخر میں ایک چپتا ہوا سوال: جب نسل کشی روکنے والے قانون ہی ناکام ہو جائیں تو انسانی برابری کا کیا ہوگا؟